جامعہ اردو جامعہ شعبہ اردو کے پہلے نصاب پہلے سمسٹر کے نصاب اسناف نظم شاعری تعارف و تفہیم میں آج ہم بات کریں گے غزل کے بارے میں غزل ہم غزل میں کن چیزوں کو پڑھیں گے پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں غزل میں ہم بات کریں گے اس کے لکھی معنی اس کے اصطلاحی مفہوم اس کے اجزاء ترکیبی مطلع قافیہ ردیف نقطہ غزل کے مضامین غزل کی خصوصیات تقابل اشعار تفصیل ان موضوعات پر ہم تبادلہ خیال کریں گے سب سے پہلے دیکھتے ہیں غزل کی لکھی معنی غزل کا لفظ غزال سے نکلا ہے اور غزال ہرن کو کہتے ہیں غزل ہرن کے گلے سے نکلنے والی اس آواز کو کہا جاتا ہے جب وہ شیر کے خوف سے بھاگ رہی ہوتی ہے غزل کے لغوی معنی عورتوں کی باتیں کرنا کے بھی ہیں جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہرن ایک آزاد اور جنگلی جانور ہے جو کسی قید یا ضابطے کو پسند نہیں کرتا روایت ہے کہ جب کبھی شکار میں گرفتار کیا جاتا ہے تو وہ نہ صرف شدید رد عمل کا اظہار کرتا ہے بلکہ اس کے حلق سے بڑی خوفناک اور درد بھری آوازیں بھی نکلتی ہیں پرانے زمانے میں یہ صنف سخن چونکا شاعر کے ذاتی دکھ حب فراق اور زمانی اور زمینی مسائل کے بیان کے لیے مخصوص تھی اس لیے اسے غزل کا نام دیا گیا اصطلاحی مفہوم اردو ادب کی اسلام میں غزل سے مراد ایسی صنف شاعری ہے جس کا پہلا شعر ہم قافیہ اور ہم ردیف ہو اور پہلے شعر کے قافیے کی غزل کی بقیہ اشعار پر دوسرا مصرع پابندی کرے یہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ غزل نظم کی وہ صنف سکون ہے جس میں عشق و محبت حسن و جمال گل و بلبل کے تذکرے محبوب کے خلوخال کی تعریف اس کے جور و ستم خزی و فراق کی طرف قلب و اضطراب اور محبوب کے وصال کی آرزو جنون و عشرت خزاں بہار یاس و امید شادی و غم کا ذکر ہو لیکن زمانے کے ساتھ ساتھ غزل کے مضامین میں بھی اضافے اور تبدیلیاں رونما ہوتی رہی ہیں فراق پروفیسر فراق گورکھپوری نے لکھا ہے کہ غزل انتہاؤں کا ایک سلسلہ ہے یعنی حیات و کائنات کے وہ موقفی حقائق جو انسانی زندگی کو زیادہ سے زیادہ متاثر کرتے ہیں تاثرات کی انہی انتہاؤں یا منتہاؤں کا مترنم خیالات و محسوسات بن جانا مناسب ترین یا موزوں ترین الفاظ و انداز بیان میں ان کا صورت پکڑ لینا اسی کا نام غزل ہے غزل ایسی صنف شاعری ہے جو اپنی مخصوص حیت کی وجہ سے پہچانی جاتی ہے یعنی غزل کی ایک شکل ہوتی ہے جس کی بدولت اسے پہچان لیا جاتا ہے اجزائے ترکیبی اس کے چار ہیں مطلع قافیہ ردیف اور مقطع سب سے پہلے ہم بات کریں گے مطلع کی مطلع کسے کہتے ہیں مطلع کے لغوی معنی طلوع ہونے کے ہیں غزل کا پہلا شعر جس کے دونوں حصے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوں مطلع کہلاتے ہیں چونکہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ غزل کی شروعات مطلع سے ہوتی ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہر غزل میں مطلع موجود ہے مثال کے طور پر یہ ایک شعر میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے آخر اس درد کی دوا کیا ہے اب اس شعر میں ہم کہیں گے کہ یہ شعر غزل کا مطلع ہے کیسے مطلع ہے جیسے ہوا کیا ہے دوا کیا ہے ہوا اور دوا قافیہ ہے کیا ہے ردیف ہے یعنی غزل کے دونوں پہلے شعر کے دونوں حصے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہیں اسی وجہ سے اسے غزل کا مطلع کہا جائے گا قافیہ کیا ہے قافیہ کا لفظ قفا سے مشتق ہے جس کے لغوی معنی پیچھے آنے والا کے ہوتے ہیں اصطلاح اردو ادب میں قافیہ حروف اور حرکات کے اس مجموعے کو کہتے ہیں جس کی تکرار مختلف الفاظ کے ساتھ شعر کے آخر یا ردیف سے پہلے آئے جیسے دمن چمن زمن دل محفل یہ سب الفاظ ہم قافیہ کہلائیں گے مثال کے طور پر یہ نمائش اپنی ہستی اپنی حباب کی سی ہے یہ نمائش شراب کی سی ہے اب اس شعر میں حباب اور شراب دونوں کی حرکات اور اپنے حروف اور حرکات کے مجموعہ ایک جیسا ہے آوازیں بھی ایک جیسی ہیں تو لہٰذا ہم کہیں گے کہ حباب اور شراب
इस शेर में काफियाँ हैं। रदीफ किसे कहते हैं? रदीफ के लुग़वी मायने घुड़सवार के पीछे बैठने वाले के होते हैं। इस्लाह उर्दू अदब में रदीफ से मुराद वो अल्फाज हैं जो काफिया के बाद मुकर्रराएं और बिल्कुल यकसा हों। रदीफ का हर शेर में होना ज़रूरी नहीं है। जिस गज़ल में रदीफ का इस्तेमाल हो वो गज़ल मुरद्दिफ गज़ल कहलाती है, और जिस गज़ल में रदीफ का इस्तेमाल ना हो वो गज़ल गैर मुरद्दिफ गज़ल कहलाती है। जैसे मैंने शेर पढ़ा था, बंदज़ा बाला शार में सी है रदीफ का। मक्ता, मक्ता किसे कहा जाता है? मक्ता के लुग़वी मायने क़ता करने के हैं। ग़ज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तख़ल्लुस इस्तेमाल करता है, मक्ता कहलाता है। जैसे कि गालिब की ग़ज़ल का मक्ता मुलाहिज़ा फरमाइए। हमने माना कि कुछ नहीं गालिब, हमने माना कि कुछ नहीं गालिब, मुफ्त हाथ आए तो बुरा क्या है। अब इस शेर में गालिब जो है वो तखल्लुस है। तखल्लुस यानी किसी भी शायर का वो कलमी नाम जो कि वो अपनी शायरी में गज़लों में इस्तेमाल करता है, उस कलमी नाम को तखल्लुस कहते हैं। जैसे मिर्ज़ा असलम खां इनका नाम था और गालिब इनका तखल्लुस था। उसके बाद हम बात करेंगे गज़ल के मज़ामीन के बारे में। गज़ल में क्या मज़मून पेश किए जाते हैं? ग़ज़ल में मौज़ूआत की कोई कैद नहीं है, अलबत्ता इब्तिदाई ज़माना से इश्क इस सिनफ़ सितम का ख़ास मौज़ू रहा है। इस मौज़ू के तहत अक्सर गुल व बुलबुल, शराब व शबाब, हुस्न व जमाल, रफ़ीक़ व रक़ीब और रस्म जुदाई का ज़िक्र किया जाता है। मसलन, उसने बेपरवाह को खुद बीन व खुद आरा कर दिया, उसने बेपरवाह को खुद बीन व खुद आरा कर दिया, क्या किया मैंने कि इज़हार तमन्ना कर दिया। ग़ज़ल को शौदा ने मजाजी इश्क के साथ साथ हकीकी इश्क को भी अपना मौजू बनाया है और तसव्वुफ़ के बारीक मसाइल की भी वजाहत दी है। सूफी शौदा ने ग़ज़ल में अपने वादात क़ल्बी का इज़हार बखूबी किया है। जैसे कि मीर तकी मीर फरमाते हैं, नाहक हम मजबूरों पर तहमत है, ये तहमत है मुख्तारी की। नाहक हम मजबूरों पर ये तहमत है मुख्तारी की, चाहते हैं तो आप करें हमको अबस बदनाम किया। वक्त के साथ साथ गज़ल के मौज़ूआत का दायरा वसी हो गया है। नए मौज़ूआत की एक बड़ी तादाद सामने आ गई है। शौरा ने सियासी, समाजी, इक़्तिसादी और मौशी हालात की तरफ ध्यान दिया है। कायनाती सतह पर बदलते हुए हालात पर लिखा और रोज़मर्रा ज़िंदगी के वाक़यात को गज़ल का मौज़ू बनाया है। गज़ल के मौज़ूआत कौन-कौन से हो सकते हैं? हम मिसालों के ज़रिए से भी गज़ल के मौज़ूआत को समझ सकते हैं। ग़ज़ल का ख़ास मौज़ू इश्क है। इसमें आशिक़ अपने जज़्बात और एहसासात का बयान करता है। इसमें मामलात इश्क के साथ हिज्र व फ़िराक़ की कैफ़ियत बयान की जाती हैं। जैसे मीर का ये शेर मुलाहिज़ा कीजिए, यार इसकी इतनी खूब नहीं मीर बाज़ा, यार इसकी इतनी खूब नहीं मीर बाज़ा, नादान फिर वो जिसे भुलाया न जाएगा। दर्द कहते हैं, हमनशी पूछना शौक़ की खूबी मुझसे, हमनशी पूछना इस शौक़ की खूबी मुझसे, क्या कहूँ तुझसे ग़र्ज़ जी को मेरे भाता है। इश्क़ मजाज के बाद गज़ल का अहम मौज़ू इश्क़ हक़ीक़ी या तसव्वुफ़ है। जैसे मीर का ये शेर मैंने पहले भी पढ़ा, दर्द का शेर आपको सुनाता हूँ। अर्ज़ समा कहाँ तेरी वुसअत को पा सके, अर्ज़ समा कहाँ तेरी वुसअत को पा सके, मेरा ही दिल है वो कि जहाँ तू समा सके। इकबाल कहते हैं, इश्क भी हो हजाब में, हुस्न भी हो हिजाब में, या तो खुद आश्कार हो या मुझे आश्कार हो। इश्क मजाज और तसव्वुफ़ के अलावा इश्क के बेशुमार मौज़ूआत हैं। ग़ज़ल ने इंसानी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ मामलात का अहाता किया। चंद शेर पेश किए जाते हैं जिनसे ग़ज़ल के मुख्तलिफ़ मौज़ूआत की झलक देखी जा सकती है। वली का शेर है, मुफ़लिसी सब बहाल होती है, मर्द का एतबार होती है। मीर कहते हैं, हमने कहते थे मत देरो हरम की राह चल, हम कहते थे कि मत देरो हरम की राह चल, अब ये दावा हशर तक जो जहन्नम में रहा। मेरी तामीर में मजमर ने एक सूरत खराबी की, निबला बड़ी सरमन का है खून गरम दहकान का। जिगर कहते हैं कि ये मरहला भी मेरी हैरतों ने देख लिया, बहार मेरे लिए और मैं सही दामन। फैज़ कहते हैं, बेदम हुए बीमार दवा क्यों नहीं देते, बेदम हुए बीमार दवा क्यों नहीं देते,
تم کیسے مسیحا ہو، شفا کیوں نہیں دیتے؟ غزل کے بارے میں مزید پڑھنے کے لیے آپ مطالعہ کر سکتے ہیں یوسف حسین خان کی کتاب اردو غزل، غزل اور مطالعہ غزل عبادت گریزی کی، غزل اور متغزلین عبداللہ صدیقی کی، اور سب سے اچھی کتاب میرے خیال سے بحر الفصاحت نجم الغنی صاحب کی بھی اچھی رہے گی مطالعے کے لیے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے قطع بند اشعار کے بارے میں۔ قطع بند اشعار کیا ہیں؟ اچھا سر، غزل کی خصوصیات، قطع بند اشعار سے پہلے غزل کی خصوصیات ہے۔ غزل کی فنی خصوصیات کیا کیا ہیں؟ غزل کا ہر شعر معنوی لحاظ سے مکمل ہوتا ہے، اس کا دوسرے شعر سے معنوی ربط نہیں ہوتا۔ اگر غزل کے تمام اشعار میں خیال کا تسلسل پایا جائے تو ایسی غزل کو غزل تسلسل کہتے ہیں۔ غزل کے ایک شعر یعنی دو حصوں میں کسی وسیع مضمون کو بیان کرنا آسان نہیں ہوتا، اس کے لیے شاعر مختلف تراکیب اختیار کرتے ہیں۔ اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ بات کے کسی حصے کو حذف کر دیا جاتا ہے اور اس جانب اشارہ کیا جاتا ہے، جیسے دیا ہے دل اگر اس کو بشر ہے کیا کہیے، دیا ہے دل اگر اس کو بشر ہے کیا کہیے، ہوا رقیب تو ہو نامہ بر ہے کیا کہیے۔ شعر کو پیش نظر رکھیں تو یہ بات کھلتی کہ نامہ بر خط لکھ کر محبوب کے پاس جاتا ہے تو محبوب کے حسن سے متاثر ہو کر اس کا عاشق ہو جاتا ہے۔ اب نامہ کا جواب لانے کا سوال پیدا نہیں ہوتا، عاشق کئی بار اس تجربے سے گزرتا ہے، وہ اپنے دوست سے صورتحال کا ذکر کرتا ہے، دوست ایک شخص کو لاتا ہے اور اس کا تعارف کراتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ دیانتداری کے ساتھ نامہ بری کا فرض انجام دے گا۔ نامہ بر بھی وعدہ کرتا ہے کہ اس کو شکایت کا موقع نہیں دے گا۔ نامہ بر خط لے کر جاتا ہے اور وہی ہوتا ہے جو ہوتا آیا تھا، نامہ بر رقیب بن جاتا ہے اور لوٹ کر نہیں آتا۔ یہ اس شعر میں بیان کیا گیا ہے۔ غزل کا فن دریا کو کوزے میں بند کرنے کا فن ہے۔ غزل میں بالعموم کوئی بات راست طور پر نہیں کی جاتی، غزل بالواسطہ برائے اظہار اختیار کیا جاتا ہے۔ غزل میں تعمیم پائی جاتی ہے، یعنی پڑھنے والے کو ایسا محسوس ہوتا ہے جو کیفیات شاعر نے بیان کی ہیں وہ کیفیات ہماری اپنی ہیں۔ قافیہ اور ردیف کی پابندی کی وجہ سے غزل میں حسن ترنم پیدا ہوتا ہے، جس سے غزل پڑھنے اور سننے میں سرور پیدا ہو جاتا ہے۔ غزل میں قافیہ اور ردیف کی پابندی کی وجہ سے غزل میں ایک خاص ربط پیدا ہوتا ہے۔ یہ تھی غزل کی خصوصیات۔ قطع بند اشعار کیسے کہتے ہیں؟ غزل کا ہر شعر ایک اکائی ہوتا ہے، مگر کبھی کبھی غزل کو ایک ہی شعر میں اپنا خیال مکمل بیان نہیں کر پاتا اور اسی خیال کو دوسرے شعر میں بیان کرتا ہے۔ غزل کے ان اشعار کو قطع بند اشعار کہتے ہیں۔ قطع بند اشعار کی پہچان حرف کاف سے ہوتی ہے۔ شاعر ایک شعر کو مکمل کر کے حرف کاف کا استعمال کرتے ہوئے دوسرے شعر میں بھی وہی خیال بیان کرتا ہے۔ مثال کے طور پر غالب کی یہ غزل کا قطع سنیے۔ غالب کہتے ہیں جب کہ تجھ بن نہیں کوئی موجود پھر یہ ہنگامہ اے خدا کیا ہے، یہ پری چہرہ لوگ کیسے ہیں، رمزا و اشفا و ادا کیا ہے، شکن زلفری اندری کیوں ہے، نگاہ چشم سرما سا کیا ہے، سبزہ و گل کہاں سے آئے ہیں، ابر کے اثیر سے ہوا کیا ہے۔ یہ غالب کی شعر کا قطع ہے، قطع بند اشعار ہے۔ اب غزل میں آخری اور سب سے اہم چیز جسے ہم تغزل کا نام دیتے ہیں اسے دیکھتے ہیں۔ تغزل کیا ہے؟ جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ غزل کا حقیقی موضوع عشق و محبت ہے، مگر غزل کو غزل میں دیگر موضوعات پر بھی غزل کہتے ہیں۔ تغزل غزل کی وہ مخصوص زبان ہے جس کے اندر رہتے ہوئے غزل کو غزل میں سیاسی، سماجی، معاشی، تصوف اور دیگر موضوعات کو بیان کرتا ہے۔ جیسے کہ میر فیض احمد فیض کہتے ہیں، گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے، چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے، کپس اداس یادو صبا سے کچھ تو کہو، کہیں تو بہر خدا لکھتے یاد چلے، جو ہم پہ گزری سو گزری شب ہجراں، جو ہم پہ گزری سو گزری شب ہجراں، ہمارے عشق تیری عاقبت سوار چلے۔ مقام فیض کوئی ہم راہ میں جچا ہی نہیں، مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں، جو کوئی یار سے نکلے سوئے دار چلے۔
غزل کی مخصوص زبان جیسا کہ چمن، گل، بہار، میں، ساقی، کپس، شراب، بلبل جیسے الفاظ کا استعمال کر کے غزل میں سیاسی و سماجی معاشی موضوع بیان کرنا تغزل ہے۔ یہ شعر میں تغزل کہتے ہیں۔ جیسے علامہ اقبال کہتے ہیں نیز لالا و گل سرے نالا بلبل جہاں میں واہ نہ کوئی چشم امتیاز کرے۔ اور فیض کا ایک اور شعر بیان کرتا ہوں کہ بہت بے درد لمحے ختم درد عشق یہ بہت بے محض صبح مہربان راتوں کے بعد۔ اب ایسا لگتا ہے کہ فیض احمد فیض جو ہے کسی محبوب کا ذکر کر رہے ہیں، اس کا خاتمہ ہو رہا ہے، لیکن یہ سیاسی اشعار ہیں۔ اس کے بعد ہم مثال ایک غزل کی مثال لیتے ہیں جس سے آپ کو غزل کے اجزاء تقریبے کا اندازہ ہو جائے۔ تو میر تقی میر کی یہ غزل ہے، کہتے ہیں کہ ہستی اپنی حباب کیسی ہے، یہ نمائش خراب کیسی ہے۔ اب اگر آپ سے کہا جائے تو اس غزل میں مطلب کیا ہے، تو آپ پہلا شعر پڑھ کر اندازہ ہو سکتا ہے۔ جیسے ہم نے بیان کیا کہ غزل کا پہلا شعر ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتا ہے، اسی شعر کو مطلب کہتے ہیں۔ تو ہستی اپنی حباب کیسی ہے، یہ نمائش شراب کیسی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ حباب اور شراب حلقات اور حروف میں برابر، تو لہٰذا یہ ہے قافیہ۔ کیسی ہے کیسی ہے الفاظ کی تکرار، یہ ہو گیا ردیف۔ تو غزل کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہیں، لہٰذا ہم کہیں گے کہ اس غزل کا مطلب ہے۔ آگے پڑھتے ہیں، نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی کی گلاب کیسی ہے۔ بادبان کس کے در پہ جاتا ہے، حالت کی کس طرح آتی ہے۔ میں جو بولا کہا کہ یہ آواز کسی خانہ خراب کسی ہے۔ نیم باز آنکھوں میں ساری مستی یہ شراب کیسی ہے۔ تب آپ دیکھیں کہ جیسے کہ ہم نے غزل دیکھا، غزل کا پہلا شعر ہم کافی و مدیح ہوتا ہے، اور غزل کی بقیہ اشعار پہلے شعر کے قافیے اور ردیف کی پابندی کرتے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ شراب دوسرا مصرع میں گلاب، اس کے بعد تیسرے شعر میں کے دوسرے مصرع میں اضطراب، اس کے بعد پھر باز اور شراب۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ سب کی حرکات و حروف اور آواز کے لحاظ سے ایک جیسے لفظ ہیں، تو یہ اس غزل کے قافیہ ہیں۔ تکرار بھی ہو رہی ہے ردیف کی تیسری ہے غزل کے، اب بقیہ اشعار کے دوسرے مصرع میں استعمال ہو رہا ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ غزل اپنے اجزاء ترکیبی اپنی حیت کے اعتبار سے، یعنی شکل جو اس کی بنتی ہے اس کے اعتبار سے بالکل مکمل ہے۔ تو یہ تھا غزل۔